پاکستانی امریکن کمیونٹی آف لانگ آئیلینڈ کے بانی بشیر قمر کی ہندوستان کے سفر پر لکھی ہوئی کتاب گفتار قمر کی تقریب رونمائی ہوئی۔ تقریب میں ادبی و کمیونٹی کی معروف شخصیات نے سفر نامے پر اپنی آراء کا اظہار کیا۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی آف لانگ آئیلینڈ کے بانی اور معروف ادبی شخصیت بشیر قمر کی ہندوستان کے سفر پر لکھی ہوئی کتاب گفتار قمر کی تقریب رونمائی نیو یارک کے لانگ آئیلینڈ میں واقع ہکسویل کمیونٹی سینٹر میں منعقد ہوئی۔ تقریب رونمائی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ تقریب کی نظامت کے فرائض مشہور کالم نگار، ادیب اور شاعر وکیل انصاری نے ادا کیے۔ شرکا سے مخاطب ہوتے ہوئے وکیل انصاری نے بشیر قمر کی کاوشوں کو سراہا۔ یہ سفر نامے لکھنا، آج ماشاءاللہ یہاں لوگ موجود ہیں جو ان کی کتاب کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہماری نسل کے لوگوں نے بہت اچھے کام کیے لیکن سفر نامے نہیں لکھے۔ بشیر قمر صاحب سے ایک یہ توقع تھی ہمیشہ، جب بھی وہ گئے تو انہوں نے جہاں گئے کچھ لکھا اور یادداشتیں اپنے پاس رکھتے ہیں، اور وہ اب کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو مشہور محقق، شاعر اور ادیب مامون ایمن نے بشیر قمر کے سفر نامے گفتار قمر کی رونمائی کی۔ تقریب کی صدارت کرتے ہوئے مامون ایمن نے بشیر قمر کے ادبی سفر پر اپنی رباعیات پڑھ کر سنائیں۔ اللہ محمد کی عطا ہے، اس میں مشرق کی صبا حسن ادا ہے اس میں۔ تقریب میں شریک مہمانوں کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بشیر قمر کا کہنا تھا کہ اس سفر نامے کی خوبی یہ ہے کہ یہ انتہائی سادہ زبان میں لکھا گیا ہے تاکہ ہر کوئی اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ اس میں اتنی ڈیٹیل ہے، سو زبان اتنی سادہ ہے کہ مجھ جیسے نانجال کو بھی سمجھ میں آئے۔ آپ تو ماشاءاللہ صالح پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، آپ کو یہ زبان بھی سمجھ میں آئے گی، آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھ آئے گا۔ اس موقع پر بشیر قمر کی اہلیہ تسنیم قمر کا کہنا تھا کہ عکس قمر کے بعد گفتار قمر کی رونمائی ایک خوش آئند موقع ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کے سفر کے دوران یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سفر کو کتابی شکل میں بھی دیکھیں گے، لیکن بشیر قمر نے اپنی بیماری کو شکست دیتے ہوئے جس طرح اپنے ادبی سفر کو دوبارہ شروع کیا، یہ سب کے لیے خوشی کی بات ہے۔ کہ عکس قمر کے بعد آج گفتار قمر کی رونمائی ہے، اور میں تو بہت خوش ہوں، اور میرے ساتھ میرے بچے اور ان کے بچے بھی بہت خوش ہیں، اور ان سب کی خوشی ان کے چہروں سے آیا ہے۔ اور قمر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کے ہر کام میں ان کی فیملی ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ان کے بچے کھڑے ہوتے ہیں، اور اب ماشاءاللہ بچوں کے بچے، اور آپ سب میں سے اکثر کو میں جانتی ہوں، اور اب مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ آپ بھی اسی طرح خوش ہیں جیسے ہم لوگ خوش ہیں۔ تقریب میں شریک ادبی و کمیونٹی کی مختلف شخصیات نے بشیر قمر کی تصنیف گفتار قمر پر اپنی آراء کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ بیتی کے بیچوں بیچ تاریخ مرتب کر دینا بشیر قمر کا ہی ترائے امتیاز ہے۔ بشیر قمر پہلے صرف رئیس شہر تھے، لیکن اب شہنشاہ گفتار بھی ہو گئے ہیں۔ اس سفر نامے میں ایک ابدیت اور نقطۂ نظر موجود ہے، مگر اس میں بھی وہ اپنا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ نگری نگری پھرنے والے بشیر قمر نے اپنی اس کاوش میں انڈیا، بھارت اور ہندوستان کا فرق بھی سمجھا دیا کہ قمر صاحب کی لکھائی، قمر صاحب کا جو لہجہ ایسے ہی تھا جیسے I'm walking with him۔ کہا کہ آپ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، سب سے اچھی کتاب جو ہے نا آپ نے جو تحریر کی وہ یہی کتاب ہے، شاید مجھے بہت پسند آئی۔ اگر میں ان پر لکھے ہوئے کالموں کو اکٹھا کروں تو اگلے برس ایک اور کتاب کی رونمائی یہاں ہو سکتی ہے۔ اس طرح کا سفر نامہ آ جانا ایک بہت ہی نعمت سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سفر نامہ جو بشیر قمر نے لکھا ہے، اس میں یہ ایک ابدیت ہے، اس میں ایک اپروچ ہے، اور اس میں ایک نقطۂ نظر ہے۔ مگر آپ نے ایک کام کیا، اور ایک کہ ہم آپ کا بہت 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 شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بشیر قمر کی کتاب اور اس کے موضوعات
हमारी यादों के झरोखों को तरोताज़ा करते हैं। ये किताबें न सिर्फ हमारे इल्म में इजाफा करती हैं बल्कि सोचों को भी वुसअत देती हैं। इनके अल्फाज हमारे जज्बात की अक्कासी करते हैं। इनके ज़रिए हम दुनियावी तालीम हासिल करते हैं। न सिर्फ ये कि बल्कि कई दफ़ा हमें ये दूसरी दुनिया तक भी ले जाती हैं। बशीर कमर साहब की जो शख्सियत है पिछले आई थिंक 40-50 सालों से वो सरगर्म हैं कम्युनिटी में यहाँ पे, और कितनी ही इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कितने ही प्रोग्राम किए, एंड ही वाज द पायनियर ऑफ सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवेंट्स। चांद रात हो या मेहंदी का प्रोग्राम हो, किसी की बच्ची की गमी खुशी हो, सारा वो करते हैं माशाल्लाह से। इस सोशल मीडियाई दौर में भी कुतुब की तहरीर और तसनीफ की शमअ रोशन की हुई है। तकरीब में शरीक मेहमानों की अनवा इक़साम के पकवानों से तवाज़ो भी की गई।